غیرہ۔ محترم حاضرین، عصر کا وقت قریب ہے، آئیے خطیب العصر کو سنتے ہیں۔ میں بلا کسی تاخیر کے آج کی اس نشست کے صدر محترم، رابطہ اسلامیہ عربیہ مہاراشٹر کے صدر، رکن شورا دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی دامت برکاتہم سے بسط ادب و احترام درخواست کرتا ہوں آپ صدارتی خطاب پیش کرنا ہوں۔ یہ مائک سے کر لیتے ہیں۔ محترم نظمائے مکاتب، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی عمر 30، 35، 40 برس کے درمیان ہی ہو۔ حضرت مفتی صاحب نے اتنا عرصہ مدرسے کی چار دیواری میں رہتے ہوئے تعلیم و تعلم کے عنوان سے گزارا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑا جدید موقع ہے کہ عالم اسلام کی عظیم المرتبت درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکنوں اور ہم سب کے مخدوم گرامی کے زبانی ہم سب اس تربیتی موقع پر استفادہ کریں۔ حضرت مفتی صاحب کی باتیں علمی بھی ہوں گی اور تجرباتی بھی، جو یقیناً ہمیں اپنی زندگی میں بہت کام آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال۔ صدق اللہ العظیم۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، دو قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے۔ تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ میں آپ لوگوں کے صبر کو آزمانا نہیں چاہتا، بلکہ آپ لوگوں کی صبح سے لے کر کے اب تک اتنی لمبی نشست پر آپ لوگوں کو مبارکباد دوں۔ بہت کارآمد، بہت مفید باتیں علماء کرام کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے آئی۔ خاص طور پر حضرت مولانا عمر محفوظ رحمانی صاحب، مولانا افتخار صالح صاحب، مفتی حسنین صاحب اور ہمارے مہمان مولانا صلاح الدین سیفی صاحب، ان حضرات کے ذریعے سے آپ حضرات تک جو باتیں پہنچی ہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مزید کچھ کہنا ایسا ہے جیسے مخمل پر کاٹ کا پیغام بنا۔ بات مجھے جو کہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ سمندر کے پانی پر جو جہاز آتا ہے اس کا نصیب اور مقدر ہی مٹ جانا ہے، لیکن جو چیز اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر باقی رکھتا ہے۔ ہماری ذات بچوں کے لیے نفع بخش ہو، اس بات کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ بچے خالی ذہن ہوتے، وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے اساتذہ کرام سے سیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر آپ دیکھو گے تو تربیت کی جو تفصیل ہمیں احادیث میں ملتی ہے وہ بچے کی پیدائش کے وقت سے، بچہ پیدا ہوتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اذان دی جائے اس کے داہنے کان میں اور اقامت کہی جائے بائیں کان میں۔ چند لمحوں کا بچہ ہے، میں اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ اذان سن کر کے یا اقامت سن کر کے اس کو کیا ملے گا، وہ کیا سمجھے گا؟ لیکن یہ تربیت کی ابتدا ہے، یہ تربیت کی ابتدا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اس کے کان میں اللہ کی کبریائی، اس کے کان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات پہنچ جائے۔ عربی زبان کے الفاظ ہیں اذان کی، بچہ کوئی زبان نہیں سمجھتا، لیکن بچے کا ذہن بالکل سادہ ہوتا ہے، کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ اس سادہ تختی پر جو لکھ دیا جائے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ جیسے ایک حدیث ہے نا، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر پر کندہ کی ہوئی تحریر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ تو تربیت جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، آپ اگر دیکھو گے 7 سال کی عمر ہو تو بچے کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو، اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ یہ ساری چیزیں تربیت کی ہیں اور یہ چیزیں ہم لوگوں کو اپنانی چاہیے، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینی چاہیے۔ بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ اپنا بہت قیمتی وقت لے کر کے آتے ہیں، اور پڑھنے کے زمانے میں جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، جب باشعور ہوتے ہیں تو اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جو اساتذہ کرام اپنے بچوں کو محنت سے پڑھاتے ہیں، ان کے وقت کا صحیح استعمال ہو اس بات کی کوشش کرتے ہیں۔ طلبا ایسے اساتذہ کرام کا زندگی کی آخری سانس تک احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور جو اساتذہ کرام بچوں کا وقت ضائع کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، جب یہ بچے باشعور ہو جاتے ہیں تو اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے ساتھ ہی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگتے ہیں پڑھاتے نہیں تھے۔ اور آج تو یہ بات عام ہو گئی، ہمارے اساتذہ مکتب میں مدرسے میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے موبائل کا استعمال کرتے رہیں گے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے منع کریں گے؟ اور اگر ہم منع کریں گے تو وہ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آنے والے بچوں کے وقت کا صحیح استعمال کریں، اور اس پر بہت تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات آ چکی ہے۔ مجھے تو بس قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی کہ جو چیز نفع بخش ہوتی ہے اللہ اس کو باقی رکھتے ہیں۔ اور یہ بچے ابھی جیسے کسی نے یہ بات کہی مولانا صلاح الدین فیضی صاحب نے کہ آپ آج جو ہیں ہمارے سامنے چہرے انفرادی طور پر دیکھا جائے تو ایک شخص ہے، لیکن اس کے پیچھے طلبہ کی ایک فوج ہے۔ آپ سے جو پڑھیں گے بچے، وہ بچے کل کسی اور کو پڑھائیں گے، اور یہ ایک سلسلہ ہوگا، کہاں تک جائے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا تدریسی زمانہ صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کیا تو یہ چیز انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہو۔ آج کا یہ پروگرام کہ تعلیم کی تربیت اور تربیت کی تعلیم اس عنوان سے رکھا گیا ہے۔ 2 جملے
لیکن بہت معنی خیز ہے. اور یہ بات اکثر لوگوں نے کہی کہ ہمارے یہاں تعلیم پر تو زور دیا جاتا ہے لیکن تربیت پر زور نہیں دیا جاتا. اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ سبھی بچے ایک جیسا ذہن لے کر کے نہیں آتے. بعض بہت ذہین بچے ہوتے ہیں، بعض متوسط طبقے سے تعلق رکھتے، بعض بچے غبی اور کن ذہن ہوتے. اب ظاہر بات ہے نصاب ایک ہے، استاد ایک ہے، طلبہ کی ایک جماعت ہے. کچھ بچے اس میں اعلیٰ نمبرات بلکہ امتیازی نمبرات حاصل کرتے ہیں، کچھ متوسط نمبرات حاصل کرتے ہیں، کچھ جو ہے اس سے نیچے ہوتے ہیں ادنا درجے میں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں. نصاب ایک ہے، استاد ایک ہے. اس لیے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم پڑھاتے ہیں، جو بہت ذہین طبقہ ہوتا ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. متوسط درجے کے جو طلبہ ہوتے ہیں یا جن کو ہم غبی یا کن ذہن سمجھتے ہیں، ایسے بچے ہی دین کی خدمت کرتے ہیں، مسجدوں میں امامت کریں گے. میں اگر میری یہ بات سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سب جو ہے لیکن جو بچے بہت ذہین ہوتے ہیں وہ بہت شرارتی بھی ہوتے ہیں. ان کی ذہانت ان کو شرارت پر اکساتی. تو جو بہت ذہین ہوتے ہیں وہ ہماری اس لائن میں نہیں رہ پاتے. الا ماشاء اللہ سبھی چلے جاتے ہوں ایسا نہیں ہے. متوسط درجے کا جو طبقہ ہوتا ہے اور ادنا درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ دین کی تعلیم سے جڑے ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم بہت ذہین ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس کام سے جوڑ کر کے رکھا. آنے والے بچوں کا صحیح انداز میں ان کا وقت استعمال ہو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے. اب اگر جو بچے غبی ہیں، کن ذہن ہیں، اگر تعلیم میں وہ کوئی بہت اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکے لیکن اگر آپ نے ان کی تربیت کر دی ہے تو آپ کامیاب ہیں، وہ بچہ بھی کامیاب. تربیت اصل ہے اور ہمارے یہاں اس کی کمی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ کمی تھی، اب اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی. ماضی میں مالیگاؤں میں اللہ والوں سے تعلق کا مزاج نہیں تھا. بیعت و سلوک ہمارے یہاں ایک مایوب چیز سمجھی جاتی ہے، جبکہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. الحمدللہ ہمارے یہاں 1980 کے بعد سے تبدیلی آئی. اللہ والوں سے تعلق رہنا چاہیے. ہم کچھ سیکھیں گے تو سکھا سکیں گے. اگر ہماری ہی تربیت نہیں ہوئی ہوگی تو ہم کیا کسی کی تربیت کر سکیں گے. اس لیے اپنی تربیت کی بھی فکر کریں اور اپنے پاس جو بچے آتے ہیں ان کی تربیت کی بھی فکر کریں. اگر ہم نے تعلیم کے ساتھ تربیت پر توجہ دی تو پوری کلاس کامیاب رہے گی. چاہے امتحانات میں نمبرات کم و بیش ہو، کچھ ایسے بچے بھی ہوں جو ناکام ہو گئے ہوں، لیکن اگر ہم نے بچوں کی تربیت پر پوری محنت کی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پوری کلاس کامیاب. تربیت ضروری ہے. تو بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں اور اساتذہ کرام سے سیکھتے ہیں. بہت مشہور حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں. بچہ ماں باپ کو دیکھ کر کے سیکھتا ہے.
ماں باپ کو دیکھ کر کے سیکھتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو بچے بھی اس طرح کی حرکت شروع کر دیتے. اگر ہمارا تربیت کا نظام مکمل ہوگا تو انشاءاللہ ایک ایسی فضا بنے گی اور ایک ایسا سماج وجود میں آئے گا جو دین و دنیا دونوں اعتبار سے کامیاب ہوگا. تربیت کا آدمی میں ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اگر ماننے کا جذبہ ہے جو ایمان کا اثر، جیسے ایمان ماننے کا نام ہے، اسلام کرنے کا نام ہے، ایمان ماننے کا نام ہے. آپ دیکھو ایمانیات میں ساری چیزیں ماننے والی ہے، کرنے والی نہیں. اللہ ایک ہے مانا جائے، اللہ کی ربوبیت، الوہیت، وحدانیت مانی جائے، نبیوں کی رسالت، نبوت مانی جائے، اچھی بری تقدیر، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی، یہ ساری چیزیں ماننے والی. تو ایمان ماننے کا نام ہے. اگر ہمارے اندر ماننے کا جذبہ نہیں ہے تو ہماری تربیت میں کمی ہے. اور ایمان کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا. ایمان ماننے کا نام ہے. ماننے کی صفت اگر آپ میں ہم میں ہے اور ہم اگر اپنے بچوں میں یہ صفت منتقل کر دیتے ماننے کی صفت، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ بچہ کامیاب ہے. تعلیم کی تربیت اور تربیت کی تعلیم کا جو اس عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، بہت کامیاب پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. اور ہم نے جو امیدیں اور توقعات اس پروگرام سے وابستہ کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے ہمیں عطا فرمائے. ہم میں کا ہر شخص اپنی جگہ ایک اہم شخص ہے، اور مکتب میں پڑھانا کوئی معمولی خدمت نہیں ہے. ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو بخاری شریف پڑھائے گا، جو حدیث کی کتابیں پڑھائے گا، جو فن کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائے گا، وہ بڑا استاد. اور جو مکتب میں پڑھاتا ہے آج ہمارے نزدیک اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں. لیکن آپ اپنے طور پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا خیرکم من تعلم القرآن او علمہ. میں ڈابھیل میں عربی اول سے دورے تک پڑھا. میرے استاد تجوید کے مرحوم قاری احمد اللہ صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، قرآن کریم سے ایسا شغف تھا. میں جب تک ڈابھیل رہا مسلسل تجوید پڑھتا تھا. پہلے حفص کی روایت پڑھی، پھر قرات سبا پڑھا، پھر قرات ثلاثہ پڑھا، پھر قرات عشرہ پڑھا، اخیر تک پڑھتا رہا. اخیر تک قاری احمد اللہ صاحب کا اپنا ایک معمول تھا، ان کا ایک اپنا نظام تھا. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان میں قرات سبا و عشرہ کے احیاء کے لیے جو کوشش انہوں نے کی ہے، پورے ہندوستان میں آج ایسا کوئی استاد نہیں. بہت کم وہ تھے، مقرر نہیں تھے، لیکن معلم اور مدرس بہت اچھے تھے. آج میں سمجھتا ہوں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں. ہمارے مالیگاؤں میں بھی بہت لوگ. تو قرآن کریم کی خدمت کوئی معمولی خدمت نہیں ہے. میں جب ڈابھیل جاتا تھا ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے کہ بخاری پڑھاتا ہے، قرآن شریف نہیں پڑھاتا. چاہت یہ تھی کہ تجوید پڑھاؤں، میں قرآن کریم پڑھاؤں، لیکن بس ایک ایسا نظام بنا کہ میں تدریسی سلسلے میں درجہ عالمیت میں رہا، تجوید پڑھا نہیں سکا. جب جاتا تھا ان کا تقاضا یہی ہوتا تھا کہ تجوید پڑھاؤ، قرآن کریم پڑھاؤ، اور آپ قرآن کریم پڑھاتے ہو. ابھی ایک واقعہ مولانا افتخار خالد صاحب نے سنایا، منہ سے خوشبو آنے والا، یہ قرآن کریم کی وجہ سے.
اس لیے آپ لوگ بہت اہم ہو اور بہت بنیادی کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہم لوگ اپنے کام کی ترتیب بنا لیں اور آج جو کارآمد اور مفید باتیں محاضرے کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. محاضر نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو تیار کیا ہے. ان کا تجربہ بھی شامل ہے اور ان کی کوشش بھی کہ آپ کے لیے کارآمد اور مفید باتیں کہاں سے مل سکتی ہیں، اس کو انہوں نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد لا کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. حالانکہ آدھے گھنٹے کا محاضرہ، 20 منٹ کا محاضرہ، لیکن اس کے پیچھے ان کی ایک لمبی محنت ہے. یہ اسی وقت کارآمد اور مفید ہوگی جب ہم اس کو اپنا کر کے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. اذان کی آواز سن رہے ہو. وقت کافی ہو چکا ہے. بس بہت کارآمد اور مفید باتیں ہمارے اساتذہ کرام نے، علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.